بڑا تاریخی ان کا اسٹیٹمنٹ مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھ لیا تم لوگوں نے کہ میں نے علیم خان کو کیوں سی ایم نہیں بنایا تھا, یہ اس نے 25 بندے توڑے ہیں, میں اس کو سی ایم بنا دیتا تو اس نے پورا پنجاب توڑ دینا تھا. تو خان صاحب میرا خیال وہ بزدار ماڈل نہیں, وہ اور چیز ہے, اس کا نہیں تعلق ہے علیم خان کو اس سے نہیں تعلق. وہ دیکھیں وہ پاکستان میں ایک تو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی 18ویں ترمیم کے بعد تو بالکل ہی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ آپ کا جو ماڈل ہے فیڈریشن کا وہ تو تباہ و برباد ہو چکا. پرائم منسٹر جو ہے اگر صوبہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پرائم منسٹر تو ہے ہی ڈمی, اس کا ہے ہی کچھ نہیں اس کے ہاتھ میں. اور چونکہ یہ پیپلز پارٹی ایک کنفیڈریشن پاکستان کو لے کے جانا چاہتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اب تو کوئی شک ہی نہیں مجھے رہ گیا یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ آصف زرداری پاکستان کو کنفیڈریشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے 18ویں آئینی ترمیم میں اس وفاق کا بیڑا غرق کر دیا. اب آپ نے اس کو 26ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی بینچز بنا رہے ہیں ہائی کورٹس کے, یہ تو فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر منہ بند رکھا اور آج 26ویں آئینی ترمیم کو تو وہ سپورٹ کر رہی ہے وداؤٹ اس چیز کے اوپر اینالائز کیے کہ یہ کتنی تباہ کن ہے فیڈریشن کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یہ جو اس وقت جو خان صاحب نے بھی جو بزدار کو سلیکٹ کیا تھا, اس سے پہلے نواز شریف نے غلام ارمائن کو سلیکٹ کیا تھا, بے نظیر بھٹو نے مشتاق اوان کو سلیکٹ کیا تھا. یہ ایک ہی پیٹرن ہے, اور پیٹرن یہ ہے کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کسی طور کے اوپر بھی اپنے فیصلہ کو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہیں. اور یہی پیٹرن فالو ہوتا ہے صوبوں کے چیف منسٹرز کے لیے, کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بالخصوص جو چیف منسٹر ہے اگر ڈمی نہیں ہوگا تو وہ پھر پرائم منسٹر کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے خطرہ بن جائے گا. اور انفارچونیٹلی اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں چونکہ پارٹی تو ہے ہی نہیں نا, پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, شخصیات ہوتی ہیں. سو وہ ایک پورا پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے, اور وہی فالو ہوگا آگے بھی. بس 1 منٹ اور آخری مجھے چاہیے آپ کا. 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی بھی آپ نے ہمیشہ بتایا, بہت سارے انٹرویوز میں آپ کے ہمیشہ دیکھتا ہوں, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ اکثر بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو مشرف نے ٹھیک نکالا تھا. بالکل وہی جنرل باجوہ جب عمران خان صاحب کو کان سے پکڑ کے نکال رہے ہیں اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے 99 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عامر کا نکالنا درست تھا اور ایک اس لیے عدم اعتماد کے ذریعے سیاسی پیٹرن یوز کرتے ہوئے آپ کو نکالنا وہ غلط تھا. وہ اس لیے ہوا تھا کہ 99 میں نواز شریف ایک 15ویں آئینی ترمیم لے کے آ گئے تھے. اس آئینی ترمیم میں تھا کہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا کہ اسلامی کیا ہے اور غیر اسلامی کیا ہے, اور اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اور اس بات کے اوپر آپ کو یاد ہوگا قصوری صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا کہ آپ وزیر اعظم کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں, اور آپ لوگ بھول جاتے ہیں 99 کا دور بھی ایسے ہی جبر کا دور تھا. اس قدر جبر کا دور تو نہیں تھا, لیکن بہرحال مجھے نہیں یاد کہ ہمارا کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر, ہم لوگ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے, کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ نہیں تھا جس کے اوپر پرچہ نہیں تھا. بے نظیر بھٹو کو ملک سے فرار ہو چکی تھی, زرداری صاحب غالباً اس وقت بھی جیل میں تھے یا میرے خیال نکلے تھے اسی وقت کہیں, اور پوری پیپلز پارٹی کے ہر بندے کے اوپر پرچہ تھا, ہر بندہ اس وقت کیس ہی بھگت رہا تھا. اور نواز شریف صاحب ایک فاشسٹ گورنمنٹ چلا رہے تھے, اس کو کس طور پہ بھی آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے. اور پرویز مشرف کا دور جو تھا وہ پاکستان کا چند بہترین ادوار میں تھا. پرویز مشرف نے جتنی جمہوریت پرویز مشرف کے دور میں لوگوں کو میسر آئی اتنی تو تھی ہی نہیں. سوشل میڈیا انہوں نے کیا, میڈیا وہ لے کے آئے. پرویز مشرف تو یہاں کا سب سے بڑا ڈیموکریٹک لیڈر تھا. آخری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک پیونی جج کے خلاف ریفرنس تیار کیا, وہ چیف جسٹس بن گئے. ایک ڈی جی آئی کو ہٹایا, وہ آرمی چیف بن گئے. تو یہ ان کا جو طرز سیاست تھا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اگریشن بہت تھا یا وہ یا بہت زیادہ؟ خان صاحب ڈیٹیلز کے آدمی نہیں تھے, یہ پرابلم رہا ہے, لیکن ہونا بھی نہیں چاہیے. بڑے لیڈر ڈیٹیلز کے آدمی تو نہیں ہوتے مطلب. اور جو ان کو ایویڈنس آئی ہے وہ ان کہتے ہیں. ویسے میں نے بہت ریکویسٹ کی اور میں نے علیحدہ بھی ریکویسٹ کی, میں نے پھر جنرل باجوہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر یہ آپ گورنمنٹ ریفرنس نہ بھیجے جج کے خلاف, کیونکہ جب گورنمنٹ ریفرنس بھیجتی ہے تو اس کے نتیجے میں لگتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشری کو گھیرنا چاہتی ہے. آپ یہی ریفرنس بار کونسل سے کروا دیں, بار کونسل میں سارے آپ کے اپنے دوست ہیں, لوگ ہیں, ان سے کروا دیں اور پروسیڈ کروا دیں.
تو انہوں نے وہ جو ہے وہ نہیں کیا. اس میں غلطی ریفرنس کی میرٹس کی نہیں تھی. میرٹس پہ تو بالکل ریفرنس جائز ہے, اب بھی جائز ہے, ایڈجوڈیکیٹ ہی نہیں ہوا. ایشو صرف یہ طریقہ تھا. طریقہ یہ تھا کہ گورنمنٹ موو نہ کرتی, بار کونسل موو کرتی.